اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی انگریز کا لیکچر آپ سن رہے ہو, وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ بھائی اچھے کام کیا کرو, تھینک یو کیا کرو, اچھے, یہی نا مینرز سکھا رہے ہوتے ہیں نا. ارے گورے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں بھائی؟ مینرز, تمیز سے بات کیا کرو, تھینک یو کیا کرو مسکرا کے بعد, اور یہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھو. یہ سب مینرز پیدا کرنے کے لیے ان کے ہاں موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ویژن بنایا کرو, یہ کیا کرو, وہ کیا کرو. موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے موٹیویشن کے لیے بتاؤ؟ کوئی ڈھنگ کی بات ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال تو میں اکثر دیتا ہوں, ممکن ہے پرانے لوگ بور ہو جائیں کہ مفتی صاحب یہ مثال بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن جو اچھی مثال ہوتی ہے نا وہ اگر کئی بار بھی بیان کر دی جائے بات سمجھانے کے لیے تو غلط نہیں ہے, کیونکہ آج کسی اور اس میں بیان کر رہا ہوں نا پیرائے میں. اکثر موٹیویشنل اسپیکر ایک مثال لازمی دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا سے ہم سب نے جانا ہے, جب ہم دنیا سے جانے والے ہوں گے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہو گے کہ میں نے لائف کیسی گزاری. گندی لائف گزری ہوگی, چوریوں میں, چکاریوں میں, چرس میں اور الٹی سیدھی حرکتوں میں, قانون توڑنے میں. تو آپ یہ سوچ کے دنیا سے جاؤ گے کہ میں نے کوئی اچھی لائف نہیں گزاری, سکون سے نہیں مرو گے آپ. اور اگر آپ کچھ اچھا کر کے چلے گئے, کوئی انسانیت کی خدمت کر کے چلے گئے, کچھ اچھا کر کے چلے گئے, پھر جب آپ موت کے وقت پیچھے دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ میننگ فل لائف میں نے گزاری ہے. اس میننگ فل لائف سے آپ کو اطمینان ہوگا کہ میرا دنیا میں آنا ضائع نہیں گیا. اس اطمینان کے ساتھ آپ دنیا میں جاؤ گے. گھوڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہندو بیٹھے ہوتے کہتے ہیں نعرہ تکبیر, ان کا جو بھی نعرہ تکبیر, کیا خاندانی مثال دے دی, اور سب میں ایک بجلی کی طرح ایک جذبہ بھر جاتا ہے. بڑے بڑے خاندانی آدمی وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں دم میں آگ لگا دی. وہ مثال یہ دیتے ہیں, بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ دو چڑیا جو ہے نا اڑتی بھی جا رہی تھی. دو چڑیائیں کیا کر رہی تھیں؟ اڑتی بھی جا رہی تھی. ان کا خیال تھا ہماری اسپیڈ بہت تیز ہے, اوپر سے ایک جیٹ طیارہ گزرا, زوں کرتا ہوا نا, اتنی اسپیڈ سے گزرا کہ وہ چھوٹی چڑیا کے تو پر ہی جھڑ گئے اور وہ لڑکھڑانے لگی. تو وہ چھوٹی چڑیا بڑی چڑیا سے پوچھتی ہے کہ آنٹی یہ بھی ہماری طرح کا اڑنے والا پرندہ ہے, لیکن اس کی اسپیڈ میں اور ہماری اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو اس کی اتنی اسپیڈ کی وجہ کیا ہے؟ نہیں یار کیا کریں یار, یہ اتنی اسپیڈ سے گیا کہ ہمیں ہلا کے رکھ دیا اس نے, کیا وجہ ہے؟ تو وہ جو انٹی چڑیا تھی نا, اول تو اس نے انٹی کا لفظ سنتے ہی ٹینشن میں آ گئی ہوگی, لیکن اس نے کہا کہ دیکھو فرق اس میں اور ہم میں یہ ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ, بولو بھائی, آگ لگی ہوتی ہے نا پیچھے. اگر کوئی ہماری دم میں آگ لگا دے نا, ٹھیک ہے, تو دم میں آگ, یہ موٹیویشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یا تو مرچیں لگا دے یا آپ کی دم میں آگ لگا دے. آگ لگے گی تو بھاگو گے, پھر جس سمت میں کر دے گا نا آپ بھاگتے چلے, پھر اتنا بھاگو گے کہ لوگوں کی پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ. تو وہ چڑیا نے کہا کہ بہن اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہماری دم میں آگ نہیں لگی. تو موٹیویشنل اسپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اچھے عمل پہ لانے کے لیے آپ کی دم میں آگ لگائے. دم میں آگ لگانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو مرنا سب نے ہے, جب مرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو میننگ فل لائف ہوگی, تو سکون سے مرو گے. اور میننگ فل لائف پان گٹکوں میں کم بخت اور چوریاں چکوں الٹے کاموں میں لگا دی تو سکون کی موت نہیں ہوگی. اس سے ہندوؤں کی اور انگریزوں کی دم میں کیا لگ جاتی ہے؟ آگ. حالانکہ اس میں آگ لگانے والی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس آگ لگانے والی کوئی چیز نہیں ہے, تو ایسی فالتو مثالوں سے سمجھا رہے ہوتے ہیں بات. میں نے جب یہ مثال سنی نا کسی موٹیویشنل اسپیکر سے, یوٹیوب پہ وہ مثال دے رہا تھا, میں نہیں سنتا موٹیویشنل اسپیکر کو, ایک آدھ دفعہ کسی نے کوئی کلپ بھیجا تو کہ بھائی یہ مثال بڑی اچھی ہے سن لیں, تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں. میں نے کہا اس مثال میں سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے, کوئی عقل مند بیٹھا ہو بولا یار جب مر ہی رہے ہیں تو بھاڑ میں جائے, اچھی لائف گزاری کے بری لائف گزاری.
کیونکہ انسان ہمیشہ فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے, پاسٹ کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا. کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک آدمی کے 50 سال ایئر کنڈیشن روم میں گزرے, عیاشی میں گزرے, اسے بتایا گیا کہ کل آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا, ہے بھائی؟ وہ فیوچر پاس کا سوچ سوچ کے خوش ہو رہا ہے, یار بڑی میننگ فل لائف میری, یعنی عیش و عشرت والی لائف میری گزر گئی, چلو میں نے اتنا اچھا کھایا, اتنا اچھا پیا, ایسی لائف گزاری, کل لٹک جائیں گے تو کیا ہو گیا, کوئی بات بھائی 50 سال تو اچھے گزر گئے نا, ایسا ہوگا؟ بولے گا یار یہ کیا یار, کل لٹک جاؤں گا. اور ایک آدمی وہ ہے جس کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری, بلکہ وہ پھانسی کے یعنی گھاٹ میں گزری ہے, اس کو بتایا گیا کہ تم لٹکنے والے ہو, اور ٹینشن میں گزری. آج اعلان ہوتا ہے کل تمہاری رہائی, تو کون خوش ہوگا؟ فیوچر کا دیکھ کے انسان ہمیشہ خوش ہوتا ہے, پاس کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا. اس پاس کا سوچ کے خوش ہوتا ہے جس کا فیوچر پہ اثر ہو رہا ہو. جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, ابھی پرچہ نہیں آیا, پاس میں آپ نے تیاری فل کی ہے, پوری کتاب رٹ لی آپ نے, آپ کو پتا ہے کہ پوری کتاب کے اندر سے ہی آئے گا نا پرچہ, اور کتاب ہم نے پوری یاد کر لی ہے, تو پاسٹ آپ کا محنت میں گزرا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ فیوچر میرا اچھا ہوگا. اس پاس کا فیوچر پہ کیا ہونے والا ہے؟ اثر پڑے گا. اب پاس ٹینشن میں بھی گزرا ہے نا, کوئی بات نہیں یار, مستقبل اچھا ہونے والا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور اگر پاسٹ میں آپ نے تیاری نہیں کی اور آپ کو پتا ہے پرچہ سامنے آنے والا ہے, ہاتھ پاؤں پھولنا شروع. وہ پاس کی عیاشی اور اس کی خوشیاں آپ کو خوشی نہیں دیں گی. تو بھائی آپ نے میننگ فل لائف گزاری, اگر اس میننگ فل لائف کی بیس پہ آگے آپ کو کوئی اچھی لائف مل رہی ہے تو بہت اچھی لائف گزاری. کچھ بھی نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یار میری میننگ فل لائف کی تو ساری ایسی کی تیسی ہو گئی, مجھے تو اس کا کوئی اجر ہی نہیں مل رہا. سالا وہ ٹماٹر بیچنے والا معذرت کے ساتھ, وہ چور اچکا, وہ بھی ساتھ والی قبر میں اسی پروٹوکول کے ساتھ, اور میں نے انسانیت کے لیے اتنی قربانی دی, جن کے لیے قربانیاں نہیں کم بات وہی قبر میں پھینک کے جا رہے ہیں مجھے. وہ میرا بھائی جس نے باپ کو کبھی پوچھا نہیں ہے بھائی, جو ہمیشہ باپ کو ستاتا رہا, اس کو بھی وہی قبر مل رہی ہے. اور میں نے اپنے باپ کے لیے اتنی قربانیاں دی, وہی باپ آج مجھے ساتھ والی قبر میں ڈال کے جا رہا ہے. تو میری تو زندگی اور میری قربانیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کیا موٹیویشن ملے گی بھائی اس سے دم میں آگ لگے گی؟ کیا ہو گیا؟ اس قسم کی یہ جو غیر مسلم موٹیویشن دیتے ہیں نا, ان کی مثالیں اس سے زیادہ نہیں ہوتی. انسان کو خدا کی قسم انسان کا بچہ بنانے کے لیے آخرت کا تصور کے بغیر انسان کو انسان کا بچہ بنانا ممکن ہے ہی نہیں. ناممکن ہے کسی کو اچھا انسان بنا دو. آپ کہہ سکتے ہیں یار اتنے سارے انگریز اچھے بن گئے, اور نہیں بنے اچھے بنے ہوتے تو سب سے پہلے خدا کو مانتے نا, جس نے پیدا کیا, خدا کو, گاڈ کو جس نے پیدا کیا, جو کریٹر ہے, اس کو اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے. انسانوں سے تعلقات کے خواہاں ہیں کہ انسان سے, کیونکہ انسانوں کے انسان سے مفاد ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو مینرز انگریزوں نے سکھانا شروع کیے پتہ ہے کہاں سے آئے ہیں؟ جب مذہب کو انہوں نے نکالا نا اپنے ملکوں سے, تو چوریاں پہلے تو پادری موٹیویٹ کرتے تھے نا عیسائیوں کو, بھائی آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے. جب انہوں نے مذہب کو نکالا تو مذہب نکلتے ہی جنت جہنم بھی کیا ہو گئی؟ نکل گئی. کیونکہ سائنسدان تھوڑی بتاتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں, تو مذہب بتاتا ہے نا. مذہب کو جب انہوں نے سائڈ پہ لگایا تو اب لوگوں کو اچھا کیسے بنائیں. اب ہوا یہ تھا, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کو ملے گا, کمپنیوں میں ملازمین نے کام کرنا چھوڑ دیا, تنخواہ پوری لیتے تھے اور کام میں کیا کرتے تھے؟ ڈنڈیاں مارتے تھے. تو انسان انسانوں سے مفاد حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو اچھا بنانا چاہتا ہے. ایمانداری ہوگی تو ہماری فیکٹریاں چلیں گی, نوٹ آئے گا, روکڑا آئے گا. نہیں آ رہی بات؟ گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ عوام کو حکومت کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے, اس کا مطلب تاکہ سب لوگ تمیز سے چلیں, ہم حکومت امن اور شانتی کے ساتھ کریں, یہ مقصد ہے. اچھائی برائے اچھائی مقصد نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, جن ملکوں میں قانون کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے وہی دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں.
نہیں آ رہی بات؟ صحیح ہے نا. جن ملکوں میں انسانیت کا سب سے زیادہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا, وہی دوسروں کے لیے اصول ان کے کچھ اور ہیں. وہ سارے رائٹس جب کسی اور کنٹری پہ وہ اٹیک کرتے ہیں, اٹیک کرنا بھی انلیگل, اور اٹیک کرنے کے جو بم استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی سارے کیا ہیں, وہ بم استعمال ہو رہے ہیں جو پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن نے پابندی لگائی ہوئی ہے, کر رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ دیکھ لو نا آپ, ساری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, ظلم. اور اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق میں ہمیشہ ووٹ جاتا ہے. ایک دو کنٹریز ایسے ہیں جو اس کو ویٹو پاور استعمال کر کے اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں اس مسئلے کو. وہ ایک دو کنٹری ویٹو پاور استعمال کر کے کیوں کشمیر کے مسئلے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں؟ ان کے اپنے ذاتی مفاد ہیں. فلسطین پر اسرائیل کا ساری دنیا جانتی ہے ناجائز اور حرام قبضہ ہے, اور ساری دنیا اس کے خلاف ہے. اقوام متحدہ میں فرانس بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دیتا ہے, پیرس بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دے گا, اور جتنے یورپی کنٹریز ہیں سب اسرائیل کے خلاف ہیں. ایک امریکہ اسرائیل کے حق میں ووٹ دے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حالانکہ یہ اسے خود پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے آج تک اسرائیل کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو بھائی آپ جب مینر سکھا رہے ہو دنیا کو, تو یہ آپ کے لیے کہاں گئے یار؟ کیا کریں, میرے پاس وہ تلوار کہاں ہے یار؟ وہ تلوار یہاں لا کے رکھا کرو بھائی. وہ کدھر گیا فہد؟ خود اس کا خود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو. تلوار جو ہے نا ارتغل والی, بیان میں جب یہاں لا کے رکھا کرو, وہ بڑی خاندانی تلوار ہے, ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کے خوف سے قانون کو فالو کرتا ہے وہ سب سے پہلے قانون کس پر اپلائی کرے گا؟ اپنے اوپر. سب سے پہلے اپنے اوپر فٹ کرے گا. وہ ایک فیکٹری میں ہمیں بلایا بیان کرنے کے لیے کہ جو ملازمین ہیں یہ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, ڈمکانا کر رہے ہیں, ان کو قرآن کی آیتیں سنائیں. میں نے بیان کیا ویل للمطففین, جو تنخواہ پوری لیتے ہیں, کام میں ڈنڈی مارتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ نے یہ عذاب رکھا. پھر جو مجھے لے کر گئے تھے, میں نے کہا سیٹھ صاحب کو بھی ایک بیان میں نے کرنے کہ جو کام پورا لیں اور تنخواہ ٹائم پہ بولو بھائی نہ دیں. یہ آیت ان کے لیے بھی ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. گورا بھی کرے گا, گورا دیکھو معاملات میں ایک نمبر ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن وہ اس لیے ایک نمبر ہے کہ اس کو پتا ہے کہ حقیقی معنوں میں بزنس ایک نمبری کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں دو نمبریاں اس لیے ہیں, ابھی نچوڑ لو, کل کی کل دیکھی جائے گی, اور اس سے اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں, اپنا امیج بھی خراب کرتے ہیں. لیکن یہی چیز اگر ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا ہے نا, ٹیشو پیپر مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, ہم صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں پیاس سے شہید ہو رہے ہیں بھائی, پانی لے کر گئے, دوسرے نے, یہ وہ عرب ہیں, وہ عرب جو جن میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, جن کو کسی کا باپ بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتا تھا. صحیح ہے نا؟ ایسے جہالت کے گھوڑا آپ کا آگے نکل گیا تو تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکلا کیوں ہے؟ اس پہ قاتلانہ لڑائیاں ہوتی تھی. کیا ایک امی نے, ایک وہ پیغمبر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, کیسی ان میں ایک جو ہے نا آگ بھری ہے ان میں کہ ادھر میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, شدید پیاس لگ رہی ہے, دوسرے نے پانی مانگا تو کہہ رہے ہیں اس کو پلا دو, مجھے بعد میں نہیں پیوں گا, ان کو پلاؤ پہلے. یہ کون سی ورک شاپ کرائی تھی بھائی انہوں نے؟ اور انہی کنٹریز میں جو بڑے دیانتدار بنتے ہیں, جو تھینک یو بات بات پہ, ذرا آپ ان پہ غربت مسلط تو کر کے دیکھو جو غربت ہمارے یہاں ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا؟ آسٹریلیا میں گیا, ٹیشو پیپر بولو بھائی, چھینا جھپٹی ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں. تو پیٹ بھرے ہوئے آدمی کے اخلاق کا اعتبار نہیں ہوتا. بھوکے ننگا ہو پھر آدمی کسی دوسرے کو ترجیح دے, پھر پتہ چلتا ہے آپ کے اندر کتنا دم ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ پیٹ جب تونے بھری ہوئی ہوتی ہیں, پھر یار تھینک یو چلتا ہے, بہت چلتا ہے. وہ ان سب کے پیٹ بھرے میں بھائی, اتنا اللہ نے وسائل دیے ہیں, اب مسکرا کے بات ہی تو کرنی ہے نا, اور کیا رہ گیا, تو کر لیتے ہیں تھینک یو, پھٹے بازی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, گھر میں 40 دن کھانا نہیں پکتا, روٹی نہیں ہے,
بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں ام سلمہ سے, اور کہہ رہے ہیں بچے بھی لے آؤ. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. نبی کی سنت پہ آج بھی لوگ عمل کرتے ہیں, جو شریعت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. یہ ظرف آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گا. یہ گھٹیا پن جو ہمارے معاشرے میں آیا ہے نا, کہ ماں باپ اپنی اولاد کو روک رہے ہیں کہ اس پہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے. خدا کی قسم, اخلاق, بدترین اخلاق کی اس سے بدترین مثال نہیں ہو سکتی. اور یہ پورے یورپ میں ہے, پورے امریکہ میں ہے, کہ پیرنٹس بچہ نہیں پیدا ہونے دے رہے کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا پڑے گا, خرچ. کیا مینرز بھائی, کیا مینرز ہے یہ یار؟ اپنی اولاد پہ آپ خرچ کرنے کے لیے کہ یار خرچ نہ کرنا پڑے, نسل کیا کر رہے ہیں, کیا فائدہ غریبوں کو کھانا کھلا کے؟ تو یہ مینرز وینرز کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. صحیح ہے نا, سب بکواس ہے. میں پھر وہ مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست کی کال آئی, کہنے لگے یہاں میرے جو والدین ہیں نا, میں ان کو علاج کے لیے کینیڈا لے کر آ رہا ہوں, کیونکہ یہاں علاج بہت اچھا ہے, بوڑھوں کی بڑی کیئرنگ ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ گھڑی رکھو سامنے یار. بوڑھوں کی کیا ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے بوڑھوں کے ساتھ. پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک, 10 منٹ رہ گئے اذان میں, 10 منٹ. پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک بولو بھائی نہیں ہوتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ پاکستانی ہو, اتنے پیسہ خرچ کر کے اپنے بوڑھے باپ کو علاج کے لیے کینیڈا بلا رہے ہو, کیا کسی کینیڈین میں دم ہے؟ نہیں آ رہی بات. کیسے سمجھائیں, کیسے سمجھائیں؟ وہ امریکہ کی پولیس والا ایک وائوا تھا, وہ بھی چلا گیا یار. میں نے کہا کسی کینیڈین میں یہ دم ہے کہ اتنی تنخواہ میں, محدود تنخواہ میں, اپنے بوڑھے باپ کو ایک غریب ملک سے اٹھا کے امیر ملک لا کے لاکھوں روپے خرچ کرنا اس کے علاج پہ, اس لیے کہ علاج یہاں بولو بھائی اچھا ہوتا ہے. اور میں نے کہا جو نرس آپ کے ابا کا اچھا علاج کرے گی, یعنی ایٹیٹیوڈ, اس کا علاج تو ڈاکٹر کرے گا, جو اچھا سلوک کرے گی. آپ کو پتا ہے یہاں نرسیں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. جو نرس یہاں ہاسپٹل میں آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی, اس سے میری طرف سے ایک سوال پوچھنا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال کیا, ایکسکیوز می ضرور کہنا, کیونکہ مینرز بھی کوئی چیز, بولو بھائی, ہر بات کے آخر میں تھینک یو اور پہلے بھی پلیز. مینرز ہیں مینرز, یہ ٹوپی ڈرامے میں ہونے چاہیے, یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے یہ. اور یہ بھی ایک انگریز کی اچھی صفت ہے کہ چلو بات تو تمیز سے کرتا ہے نا, یہ کوئی بری صفت نہیں. آپ کے اچھا مینرز گئے تیل لینے, تو ہمیں بھی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم تمیز سے بات نہیں کرتے, یہ بڑی بری بات ہے. تو لیکن اتنے سارے مینرز لگا کے بھی نا بھائی ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں. ہمارا پاکستانی کینیڈین اپنے ابا کو علاج کے لیے کہاں لے کے جا رہا ہے, بھولا نہیں ہے وہ ابا کو. تو میں نے کہا اس نرس سے پوچھنا پلیز ایکسکیوز می, مفتی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ جو یہاں میرے ابا کے ساتھ اتنی خدمت کر رہی ہیں, اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کیوں کرایا آپ نے؟ پہلے تو اپنے ابا کا حق ہے, دوسرے ابا بعد میں. تو آپ کو چاہیے جاب چھوڑو, گھر میں جا کے اپنے ابا کو گھر میں رکھو. وہ کہہ سکتی ہے کہ اولڈ ہوم میں وہ زیادہ سیو ہیں, زیادہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور بھائی بوڑھے کو سب سے پہلے ایک وحشت دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اس کے ساتھ کوئی آ کے اس کی سنا کرے, اس کے ساتھ بیٹھا کرے. اس کی اہمیت اور ضرورت بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں جہاں اولاد کو نعمت قرار دیا, پوتوں نواسوں کو بھی نعمت قرار دیا ہے کہ بڑھاپے میں وہ بھی آپ کی تنہائی دور کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے جا کے پوچھنا, اگر وہ اپنے ابا کو بھی فری پھوکٹ میں اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے, کینیڈا کے لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں مان لوں گا, میں نے کہا ان کی فضیلت پر ایک بیان کروں گا. اور یہاں جو نرس آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی تھی, جس کی وجہ سے آپ اس کو وہاں لے کر گئے ہیں, اس سے پوچھو جتنا گندا سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہو, کیا گھر میں اپنے ابا کے ساتھ کو بھی ابا کو بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گی بھائی میں جاب ہی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اپنے بوڑھے باپ کو
کھلا سکوں, اولڈ ہوم میں جمع کرنے کی نوبت نہ آئے. میں نے کہا یہ نرس جنت میں جائے گی, وہ اتنا اچھا سلوک کرنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گی. کیسے سمجھائیں بھائی, میرے پاس اردو میں اس سے زیادہ اچھا سمجھانے کا کوئی طریقہ ہے نہیں. تو یہ موٹیویشن یہ جو مصنوعی موٹیویشن ہوتی ہے نا, اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے خاندانی موٹیویشن وہ ہے جو کس نے کی ہے, قرآن نے. او بھائی جنت ملے گی جنت. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا, رونے لگے. کسی نے پوچھا موت کے خوف سے رونے؟ فرمایا نہیں, خدا کی قسم نہیں. فرمایا شدید گرمی میں جو اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا اور پیاس سے زبان خشک ہو جاتی تھی, وہ لذت اب ہمیشہ کے لیے, یعنی خدا کو راضی کرنے کا بھی تو ایک مزہ ہے نا, وہ مزہ اب ہمیشہ کے لیے کیا ہو رہا ہے, ختم. اتنی قربانی کہ شدید گرمی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کا انٹروڈکشن کروا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے کون ہے, اللہ ہے, اور اس کا حق سب سے زیادہ, اور اس سے محبت کرنے کا حکم. تو اتنی محبت اللہ سے ہو گئی ہے کہ جنت کے مقابلے میں, وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ بھوک اور پیاس کیا لگ رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے. تو جس قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے میرے بھائی, وہ کیسی انسانیت کی خدمت کرے گی؟ وہ بے لوس ہو کے خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان کو کوئی دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہیے. تو سب سے بہترین موٹیویشن کس کی ہے؟ قرآن کی.